پچھلے سیشنز میں ہم نے آیت نمبر 17 تک کور کر لیا تھا سورہ قصص کی، اور جو بالکل امیجیٹلی لاسٹ سیشن تھا اس میں ہم نے بات کی تھی وہ اس واقعے کے تعلق سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دو لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے مصر کے اندر، تو اس میں سے ایک شخص جو تھا وہ بنی اسرائیلی تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی تھا، اور دوسرا جو تھا وہ قبطی تھا۔ اور ہم نے آپ کے سامنے پوری پولیٹیکل سچویشن رکھ دی ہے مصر کی۔ اس وقت جو مصر کی سچویشن تھی اس وقت وہ کچھ ایسی تھی کہ بنی اسرائیل نہایت ہی کمزور تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو اوپوننٹ پارٹی تھی، جو قبطی قوم تھی، وہ پوری طور پہ ڈومیننٹ تھی، اور یعنی کہ حکومت انہی کی تھی۔ فرعون جس قوم سے تعلق رکھتا ہے اس کو ہم قبط یا قبطی کہتے ہیں، تو قبطی قوم کی حکومت تھی، اور ظاہر ہے بنی اسرائیل کمزور ہونے کی وجہ سے ان کا چھوٹا چھوٹا جرم بھی جو ہے وہ بہت بڑا جرم بن سکتا تھا اس سوسائٹی کے اندر، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ اگر پاورفل قوم جو ہوتی ہے، ایکسیپٹ اللہ ماشاء اللہ خلافت راشدہ وغیرہ اور دوسرے یعنی کچھ ایکسیپشنل حکومتوں کو چھوڑ دیا جائے، تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے انسانی تاریخ میں کہ جو مضبوط قوم ہوتی ہے اس کی بڑی بڑی خطاؤں کو جو ہے وہ اگنور کر دیا جاتا ہے، اور جو کمزور قوم ہوتی ہے اس کی خطاؤں پہ گرفت زیادہ ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے نے یہ جب دیکھا کہ بنی اسرائیلی اور قبطی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جنرل پرسپشن، جو ایک عام انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، اس کے تحت یہ سوچا کہ ضرور قبطی کی غلطی ہوگی کیونکہ وہ پاورفل ہے، فرعون کی قوم کا بندہ ہے، اور جو بنی اسرائیلی ہے وہ ان کی قوم کا ہے۔ تو ایک عام انڈرسٹینڈنگ کے تحت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کرنی چاہی، تو مدد کچھ یوں کی کہ یعنی جب ان دونوں کو سپریٹ کرنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا لگایا، اور جیسا کہ ہم نے بات کری تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نہایت ہی بہت اسٹرانگ تھے، فزیکلی بہت اسٹرانگ تھے، تو ان کے ایک گھونسے سے جو ہے وہ اس قبطی کی موت ہو گئی۔ اس موت کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ تو شیطانی عمل تھا، یہ تو گناہ تھا، کہ اگرچہ وہ یعنی ایک جھگڑا ہو رہا تھا لیکن یہ اتنا بڑا گناہ نہیں تھا کہ اس کے بدلے میں کسی کو قتل کر دیا جائے۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قتل کا نہیں تھا لیکن قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، جس کا ہم تفصیلی تذکرہ پچھلی بار پڑھ چکے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہیں معاف کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد کیا اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں کبھی بھی کسی ظالم قوم کا مددگار نہیں بنوں گا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے اللہ میں ہرگز کبھی کسی ظالم قوم کا، کسی مجرم قوم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ ایک قتل ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، غلطی سے ہی صحیح، لیکن ایسی قوم کا قتل ہوا ہے جو پولیٹیکلی ڈومیننٹ ہے اس لینڈ میں۔ تو یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہی صرف پریشان کن نہیں ہو سکتی تھی، اگر یہ بات جگ ظاہر ہو جائے، دنیا کے سامنے یہ بات اگر آ جاتی اس وقت کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ قتل ہو گیا ہے، تو یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے پرابلمٹک نہیں ہوتا، یہ پوری بنی اسرائیل کے لیے پرابلمٹک ہوتا۔ اور یہ چیز ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ جو مطلب اگر کسی قوم کی کسی فرد سے غلطی ہوتی ہے تو اس کا بھگتان جو ہے پوری قوم کو کرنا پڑتا ہے، یہ اکثر دیکھا گیا ہے، اسپیشلی اگر پاور ڈس بیلنس ہے، پاور ڈسپروپورشنیٹ اگر ڈسٹریبیوشن ہے پاور کا کسی سوسائٹی میں، تو ایک خطا کرنے والے کی سزا جو ہے وہ پورے اس کو دی جاتی ہے، اور ہمیشہ پاورفل قوم جو ہوتی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو صرف اپنا خدشہ نہیں تھا، یہ بھی خدشہ تھا کہ بنی اسرائیل پہ پھر کریک ڈاؤن نہ ہو جائے، کیونکہ فرعون اور اس کے قوم جو ہیں جب بھی موقع پاتے تھے بنی اسرائیل پہ کریک ڈاؤن کرتے تھے۔ تو یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ان دو وجوہات کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات جو ہے دنیا کے سامنے آئے کہ یہ قتل ہو گیا، اور خاموشی سے یہ معاملہ جو ہے وہ پردے کے پیچھے رہے۔ لیکن ایک خدشہ، ایک خوف کا عالم ہمیشہ رہتا ہے، ایک آدمی جس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اس غلطی کے جگ ظاہر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ہمیشہ ایک خدشہ، ایک خوف محسوس ہوتا رہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قلبی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پکچرائز کیا ہے، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے صبح کچھ اس حال میں کی، شہر کے اندر صبح کچھ اس حال میں کی، یعنی نیکسٹ ڈے کچھ اس حال میں پایا کہ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، یعنی دو کیفیت کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ وہ ویجیلنٹ تھے، بہت یعنی بہت ہی محتاط تھے، بہت یعنی جس کو کہتے ہیں کہ انسان بہت محتاط ہوتا ہے جب اس کو کسی چیز کا خدشہ لگا ہوتا ہے، کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک نیچرل کانشسنس، ایک نیچرل الرٹنس آ جاتی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قلبی کیفیت تھی۔ دوسری کیفیت جس کا ذکر اللہ نے کیا، خائفن، کہ خوف کی کیفیت بھی جو ہے وہ ان کے دل کے اندر تھی۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، اب موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف گئے ہیں، آپ اپنے ذہن میں اس پوری اسٹوری کا خاکہ اپنے ذہن میں رکھیں جو ہم نے اس سے پہلے اور کئی دروس میں سمجھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اب دوبارہ شہر کے اندر گئے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جو شخص جو بنی اسرائیلی
پچھلے ملاقات میں پچھلے دن جو جھگڑا ہو رہا تھا وہ بنی اسرائیلی اور قبطی کے درمیان ہو رہا تھا. قبطی کی ڈیتھ ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں غلطی سے. تو اب بچا شخص یہ جو بنی اسرائیلی تھا، جس سے جو کل بھی جھگڑا کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آج وہ پھر کسی دوسرے شخص سے جھگڑا کر رہا ہے، اور پھر جھگڑا ہی نہیں کر رہا. جب موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس جگہ سے ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بھی پکارتا ہے. قال له موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا. آپ ذرا تصور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کل اس شخص کی مدد کی، کل اس نے مدد کے لیے بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے تحقیق کیے بغیر ہی قبطی پہ حملہ کر دیا ایک نیچرل انکلینیشن کے تحت. اور حملہ کچھ یوں نہیں کیا تھا کہ اس کو کوئی فیٹل نقصان پہنچانا مقصود تھا کہ جھگڑا ختم ہو جائے. تو اس کے نتیجے میں قبطی کی موت ہو جاتی ہے. تو اب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک ندامت، ایک افسوس، ایک خدشہ، ایک خوف کی کیفیت تو آپ کے اوپر غالب ہے ہی، اور جس کی وجہ سے انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی اگر کوئی نیک انسان ہے تو اس کے لیے بھی انسان کے اندر تھوڑی سی ایک تکلیف کا مادہ انسان کے اندر آ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے، جیسے ایک صحابی کا واقعہ آپ جانتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ اپنے باغ میں ٹہل رہے تھے اور باغ ان کو اتنا پسند آیا، بڑا خوبصورت. انسان جب اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اگاتا ہے تو اس سے ایک عجیب قسم کی محبت ہو جاتی ہے، فطری بات ہے. تو باغ بڑا خوبصورت تھا، انہیں بڑی محبت محسوس ہوئی باغ سے، تو وہ اس کی وجہ سے عصر کی نماز میں تھوڑی ڈیلے ہو گئی. تو جب وہ نماز پڑھنے گئے تو مسجد میں جو ہے جماعت ختم ہو گئی تھی، اگرچہ وقت ختم نہیں ہوا تھا، جماعت ختم ہو گئی تھی. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اب ان کو اتنا شدید افسوس ہوا ان صحابی کو کہ انہوں نے پورا کا پورا باغ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں، جب ان سے کوئی غلط کام سرزد ہو جاتا ہے، اگرچہ غلطی سے ہو، تو جس چیز کی وجہ سے سرزد ہوتا ہے وہ پھر اب اس سے محبت جو ہے رکھنا گوارا نہیں کرتے، اس سے ایک تکلیف کا مادہ ان کے اندر آ جاتا ہے. یہ ایک ایمان والوں کی اور یعنی متقین کی ایک نیچرل صفت ہے. تو اس قلبی کیفیت کے تحت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کو دیکھا کہ دوبارہ یہ پھر کسی سے جھگڑا کر رہا ہے جس کی وجہ سے مجھ سے کل ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے جس کی وجہ سے سرزد ہو گیا مجھ سے، اب جب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ وہ پھر کسی تیسرے شخص سے جھگڑا کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جو ہے وہ ان کے سامنے یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں غصے کا مینیفیسٹیشن ہوا. قال له موسیٰ، اور موسیٰ نے اس سے کہا، یعنی اس شخص اس بنی اسرائیلی سے کہا، انک لغوی مبین، کہ بے شک تم جو ہو بہت ہی غوی، کہتے ہیں عربی زبان میں گمراہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ فتنہ پرور جھگڑالو کے سنس میں استعمال ہوا ہے کہ تم اصل میں بالکل کھلے ہوئے جھگڑالو قسم کے انسان ہو. گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو سمجھا کہ یعنی ایک بار تو کوئی شخص جھگڑا کر سکتا ہے غلطی سے، دو بار کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو آپ بار بار جھگڑے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں، ایک سے جھگڑا کر رہا ہے، پھر کسی دوسرے سے کر رہا ہے، پھر کسی تیسرے سے کر رہا ہے، تو ایک بات فطری یعنی طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کوئی شخص اگر پرسسٹنٹلی برا کام پبلکلی کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں برا ججمنٹ قائم کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہی کام کیا ہے، انک لغوی مبین، کہ تم بہت ہی بڑے جھگڑالو ہو. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں کون ہوتا ہوں جج کرنے والا، آئی ایم نو ون ٹو جج، ایسا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا. کیونکہ جب کوئی برائی پبلکلی بار بار پرسسٹنٹلی کی جاتی ہے تو وہ برائی اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ کرنے والا جو ہے اس کے اندر ایکچوئل میں برائی کا مادہ ہے، ایکچوئل میں برائی کا ایلیمنٹ ہے. تو یہ جو ججمنٹ والا معاملہ ہے اس میں بھی اسلام نے اعتدال رکھا ہے. ایک اعتدال تو یہ رکھا کہ آپ کسی کے بارے میں برا گمان نہ کریں اپنے طور پہ، کسی کی پرائیویٹ لائف میں نہ جھانک کے پتہ کریں کون کیا گناہ کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی پبلکلی گناہ بار بار کر رہا ہے اور اس کی امیج وہ اس گناہ کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے، تو پھر اس کے بارے میں اگر آپ غلط گمان رکھتے ہیں تو یہ چیز گناہ نہیں ہوگی. یہ اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ بدگمانی سے بچنے کا مطلب یہ ہے، یا ججمنٹ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے پبلکلی ڈاکو ہو، چور ہو، ظالم ہو، اور جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہو پبلکلی. پرائیویٹ میں تو کسی کی لائف میں جھانکنے کا حکم نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں منع کیا ہے کہ جاسوسی نہ کیا کرو. لیکن اگر کوئی شخص پبلکلی ایسا کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ اوپینین قائم کر سکتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین، کہ تم کھلے ہوئے جھگڑالو، کھلے ہوئے گمراہ. فلما ان ارادہ، اب آگے ہم چلتے ہیں، فلما ان ارادہ ان یبطش بالذی هو عدو لہما. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یعنی یہ دوبارہ جھگڑا جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہے تو اس موقع پہ بھی موسیٰ علیہ السلام خود کو روک نہیں پائے اس جھگڑے میں جج کے طور پہ کام کرنے یا اس جھگڑے کو ایوائڈ کرنے میں ایک کی رول پلے کرنے میں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا ایک خاکہ جو شروع سے ہم سمجھتے آئے ہیں، جو ہم نے پچھلے درس میں بھی جس پہ زور دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا ایک خاص ایلیمنٹ ہے
کہ آپ کسی غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھ کے خاموش بیٹھنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے. آپ کے اندر جو ہے وہ ایک متحرک جذبہ تھا، کسی غلط چیز کو ہوتا دیکھیں تو اس کو روک دیں فوراً اپنی طاقت سے. اور یہ جذبہ اتنا زیادہ آپ کے اندر پیوست تھا کہ ابھی اتنی کریٹیکل سچویشن ہے. موسیٰ علیہ السلام یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے اسٹیٹ کے نگاہ میں کرمنل کی حیثیت رکھتے ہیں اس وقت. ان کے اوپر بہت سارے چارجز لگ سکتے ہیں اس وقت، لیکن اس موقع پہ بھی انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو روک نہیں پائے. غلط دو لوگوں کو جھگڑتا دیکھ کے، دو لوگوں کو ناانصافی والے کام میں مبتلا ہوتا دیکھ کے، اور اس موقع پہ بھی وہ چلے گئے ان کی ہیلپ کرنے. اور یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان یبطش بالذی هو عدو لہما، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے دشمن کو پکڑنا چاہا. ان دونوں کے دشمن سے مراد کون ہے؟ کہ یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ چونکہ یہ بنی اسرائیلی شخص جو ہے یہ اصل میں جھگڑالو ہے، تو اس کو اس بار پکڑنا چاہا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بنی اسرائیلی شخص تھا یہ ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی قبطی کا بھی دشمن تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا. دشمن ناٹ ان سینس آف جو نارمل سینس میں ہم سمجھتے ہیں، بلکہ دشمن ایک معنوی سینس میں کہ ایک شخص، یعنی یہ جو بنی اسرائیلی شخص تھا وہ بار بار جھگڑے میں انوالو ہو رہا تھا، طرح طرح کے، یعنی کہ ہر دن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی سے جھگڑا ہی کر رہا ہے. تو گویا ایک طرح سے سمجھا جائے تو وہ اس پوری قوم کا دشمن تھا. ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کی صفت ایسی ہوتی ہے، آپ محسوس کرتے ہوں گے اپنی سوسائٹی کے اندر بھی، جن کے اندر جو ہے وہ یعنی جن کو آپ کہیں بھی دیکھیں تو کسی نہ کسی سے جھگڑا ہی کر رہے ہوتے ہیں، بحث مباحثہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے لڑ ہی رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اصل میں وہ اپنے بھی دشمن ہوتے ہیں، اپنے قوم کے بھی دشمن ہوتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھا جائے، اس بات سے ہرگز یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ کوئی شخص اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، کوئی شخص اگر ظالم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، کوئی شخص اگر توحید اور حقانیت کی بات کر رہا ہے، اس کا اگر کسی سے ان باتوں کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے تو وہ جھگڑا وہ نہیں ہے جس کو قرآن نے یہاں کرٹیسائز کیا. قرآن نے جس جھگڑے کو یہاں کرٹیسائز کیا وہ جھگڑا ہے کہ جن لوگوں کی صفت ہوتی ہے جھگڑالو قسم کی، کسی سے بھی جھگڑا کر رہے ہیں، روڈ پہ چوک پہ کھڑے ہو گئے کسی سے بھی جھگڑا شروع کر دیا، چائے کی دکان پہ کھڑے ہو گئے کسی سے بھی بحث مباحثہ شروع کر دیا، کہیں تین لوگوں کو جھگڑتا دیکھا وہاں چلے گئے سب سے جھگڑنے لگے. تو ایسے قسم کی جھگڑالو صفت کو قرآن نے کرٹیسائز کیا ہے. قرآن نے ہرگز اس صفت کو کرٹیسائز نہیں کیا ہے کہ اگر آپ حق کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، اللہ کی دین کی بات کرتے ہیں، ظالم کی مخالفت کی بات کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، اس جھگڑے کو قرآن نے کرٹیسائز نہیں کیا ہے. بلکہ قرآن کے آپ کے سامنے دو سچویشن ہے. ایک اس اسرائیلی شخص کی جو اپنی ذاتی غرض کے تحت ہر چوک چوراہے پہ جھگڑا ہی کر رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دونوں کا دشمن ہے، بنی اسرائیل کا بھی دشمن ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، ٹھیک ہے، قبطی کا بھی دشمن ہے. اس کے برعکس موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اپنے آپ کو ڈیلیبریٹلی ایسی یعنی اگر آپ رف سینس میں کہیں یا اگر آپ ٹھیٹ زبان میں کہیں تو ڈیلیبریٹلی موسیٰ علیہ السلام ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں جھگڑا ہو رہا ہے، اور وہاں اپنی قوت کے بل پہ جو ہے اس جھگڑے میں انوالو ہو رہے ہیں اور عدل و انصاف کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تعریفی کلمات کے تحت نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی بھی جھگڑے کو دیکھتے تھے خاموش نہیں بیٹھتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو لڑائی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا جو جھگڑا کرنا تھا وہ عدل کے نتیجے میں تھا، وہ توحید کے تقاضے کے تحت تھا اور وہ ظلم کے خلاف تھا. تو یہ جھگڑا بابرکت ہے، مبارک ہے. اور دوسرا اس جھگڑالو شخص کا جو جھگڑا تھا جو اپنے ذاتی غرض کے تحت تھا، وہ اس کے یعنی جھگڑالو صفت کے تحت تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دشمن ہے سب کا. تو آپ اس فرق کو سمجھ لیں اچھی طریقے سے اور غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. قال یا موسیٰ، اب یہاں پہ ایک خاص چیز کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ توجہ سے آپ اس بات کو سنیں کہ اب جب یہ صورتحال اپنے ذہن میں تصور کر لیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے دن اس دو شخص کو جھگڑتے دیکھا تو اس کو روکنے گئے، اور پہلا جو اسرائیلی شخص تھا اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ جس کو کہہ سکتے ہیں تنقیدی رویہ اختیار کیا اور کہا انک لغوی مبین، کہ تم کھلے ہوئے گمراہ اور جھگڑالو قسم کے انسان. اب یہ اسرائیلی شخص کا جو کردار تھا وہ کھل کے یہاں پہ آپ کے سامنے ان قرآنی آیات، یعنی یہ جو آیت میں آپ کے سامنے اب پڑھنے جا رہا ہوں، آیت نمبر 19 کا یہ والا ٹکڑا، اس کے ذریعے جو ہے اس شخص کی اخلاقی پستی اور اس کے کردار کی پستی کا اندازہ آپ اس آیت سے لگا سکتے ہیں کہ اب اس نے جو ریاکشن شو کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کہ اس بات کا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو، اس اسرائیلی شخص کو جو ہے وہ گمراہ قرار دیا، تو اب اس اسرائیلی شخص کا کیا رویہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو لے کے، اس پہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں. تو وہ میں آیت آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے ایک چیز کا آپ کے ذہن میں تصور میں کریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو غلطی سے قتل ہو گیا تھا وہ بات ابھی منظر عام پہ نہیں آئی تھی، وہ لوگوں کو معلوم نہیں تھی، وہ خاموشی سے قتل ہو گیا، خاموشی سے دفن بھی کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی موسیٰ علیہ السلام نے مانگی. کیونکہ اگر یہ بات پبلکلی آ جاتی تو فرعون کی قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام پہ چڑھ دوڑتی
اور جو ہے اسٹیٹ ایگزیکیوشن کا معاملہ ہو جاتا، بہت بڑا، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ماڈرن اصطلاح میں کہہ لیجیے تو بہت بڑا کیس ہو جاتا، بہت بڑی سزا موسیٰ علیہ السلام کو مل سکتی تھی. تو اور بنی اسرائیل کو اس پر بھی کریک ڈاؤن ہو سکتا تھا اس صورتحال کے سامنے آ جانے کے نتیجے میں. لیکن ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آئی تھی، لیکن ایک خدشہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ابھی یہ بات پبلکلی نہیں آئی ہے سامنے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیلی شخص کو کرٹیسائز کیا ہے، تو اب اس جھگڑالو اسرائیلی شخص نے کیا بات کہی ہے اس کو سمجھ لیجیے ذرا. قال یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ، اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل تو نے ایک دوسرے شخص کو قتل کر دیا تھا. سوال آیا کہ نبوت مل گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ نہیں، اس ٹائم پہ نبوت نہیں ملی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت کم تھی. نبوت کا تذکرہ ہم انشاءاللہ تفصیلی کریں گے. سوال کا جواب ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص نے کیا جواب دیا، اس اسرائیلی شخص نے، کہ اے موسیٰ، کیا تم میرے بھی قتل کا اسی طرح ارادہ رکھتا ہے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ اب یہ بات اس نے پبلکلی کہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے جو غلطی سے قتل ہو گیا تھا، جو بڑا کرٹیکل معاملہ تھا، وہ چیز اب اس کہنے کی وجہ سے پبلکلی آ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ کتنی بڑی فتنہ پرور والی بات اس نے کی ہے، اور کتنی بری بات کی ہے، جس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کتنی بڑی پریشانی میں یعنی لینڈ ہو سکتے تھے، اور لینڈ ہوں گے اس پریشانی میں. تو اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آئی کہ کچھ لوگوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کی مدد کریں تھوڑی سی تو بڑا آپ کا گنگان کریں گے، اور جہاں آپ نے ان کی غلطی پہ ان کو کرٹیسائز کر دیا تو وہ پورا جو ہے وہ یعنی آپ پہ، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں، اور یعنی الٹی سلٹی سنانے لگتے ہیں. اور ان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ پھر ایسے موقع پہ سامنے والے کے نقصان کی پرواہ بالکل نہیں کرتے. تو یہ جو شخص تھا، اس کے اندر کی ضلالت آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے معلوم تھا کہ یہ بات ابھی جو ہے وہ سیکرٹ ہے، اور اس بات کے ظاہر ہونے سے موسیٰ علیہ السلام بہت بڑی پریشانی میں انوالو ہو سکتے ہیں. لیکن صرف اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی غلطی پہ کرٹیسائز کر دیا، اس شخص نے کھلے عام کہہ دیا کہ اے موسیٰ، کیا تو میرے بھی قتل کا اسی طرح ارادہ رکھتا ہے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض. کہ کیا موسیٰ تو کسی چیز کا ارادہ نہیں رکھتا مگر کہ زمین میں اپنی قوت کو اسٹیبلش کر سکے، زمین میں اپنے ظلم و ستم کو بڑھا سکے. اب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی الٹا سنانا شروع کر دیا. وما تريد ان تكون من المصلحین. اے موسیٰ، تم مصلحین میں، اصلاح کرنے والوں میں، پیس بنانے والوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے. تم اصل میں زمین میں فساد مچانا چاہتے ہو، زمین میں ظلم و ستم کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، اپنی زور آوری کا زور چلانا چاہتے ہو زمین کے اوپر. تو یہ بات تھی جو اس نے جو ہے الٹ کے رکھ دی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، جبکہ یہ بات بالکل غلط تھی. اس میں ایک بات صحیح تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، لیکن اس غلطی سے قتل کے نتیجے میں جو اس نے ریزلٹس ڈیرائیو کیے اور پبلکلی موسیٰ علیہ السلام کو ریبیوک کیا اس بات پہ، یہ اپنے آپ میں اس کی ضلالت اور ناشکری کی بہت بڑی مثال ہے. اور اس پہ میں آپ کو چند باتیں اور بتانا چاہتا ہوں. جیسا کہ شیخ انور رحمہ اللہ نے اس آیت کے روح میں بیان کیا، اس آیت کے ضمن میں ایک بہت خوبصورت بات بیان کی کہ جو قوم جو ظلم و ستم کا شکار ہو جاتی ہے، بنی اسرائیل ظلم و ستم کے شکار ہوئے تھے، ہے نا، اور وہ قوم پستی میں پہنچ جاتی ہے، اس قوم کے اندر ناشکری کا ایلیمنٹ بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. اس ناشکری کے ایلیمنٹ کے تحت کیا ہوا کہ یہی موسیٰ علیہ السلام جس نے کل اس شخص کی مدد کی تھی، اس شخص نے بڑی یعنی خوش دلی کے ساتھ مدد طلب کی موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی غلطی پہ اسے کرٹیسائز کیا تو اب یہ بالکل کھل کے سامنے آ گیا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی سیفٹی کی کوئی پرواہ نہیں کی. اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں بیان کی، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ غلط الزامات بھی لگا دیے. یہ معاملہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اکثر جو ہے مسلمانوں کے یہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یعنی مسلمانوں میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ دینی جذبہ لے کے کھڑا ہوتا ہے تو جب تک تو وہ اچھی باتیں یعنی کہ بہت فیوریبل اور میٹھی میٹھی باتیں اور بہت ہی سپورٹیو باتیں کرتا رہتا ہے تو یعنی بڑا سپورٹ اس کو مل جاتا ہے دنیا کے اندر بھی. لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا سا کرٹیکل ہو جاتا ہے معاملے میں، یا کچھ ایسی باتوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے جس میں انسان یعنی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، یا امت کے اندر جو ہے وہ تھوڑی ایسی باتیں بیان کرتا ہے جس میں تھوڑی سختی ہوتی ہے، تو پھر اس کو لے کے سب سے زیادہ کرٹیسزم جو ہے مسلمانوں کے ہی حلقوں میں سے پیش آتا ہے. تو یہ چیز بھی ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی جو بنی اسرائیلی شخص تھا، اس کی ضلالت کا عالم یہ ہوا کہ اپنے ہی نبی، اگرچہ یہ نبی نہیں بنے ہیں لیکن اپنے قوم کے سب سے معزز انسان تھے، اس کے چھوٹے سے کرٹیسزم پہ اس نے جو ہے وہ اتنی جھوٹی جھوٹی باتیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گڑ دی. یہ ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو بھی کرٹیسزم اس شخص نے، اس اسرائیلی شخص نے موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے، اس میں ایک ٹروتھ کو بیس بنا کے فالس ہوڈ کو لپیٹ کے پیش کیا. یہ بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جیسا کہ شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی باطل آئیڈیولوجی کامیاب نہیں ہوتی انلیس کہ اس میں تھوڑا پرسنٹیج ٹروتھ ملایا جائے.
اور تھوڑے سے پرسنٹیج ٹروتھ کے ذریعے جو ہے وہ اس باطل آئیڈیولوجی کو سپورٹ دیا جاتا ہے، اور پھر لوگوں کو کی نگاہ میں اس آئیڈیولوجی کو، اس غلط بات کو مقبول بنایا جاتا ہے۔ یہی کام اس شخص نے بھی کیا، اس اسرائیلی شخص نے بھی کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس بات کو بیس بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا تھا، اگرچہ یہ قتل غلطی سے ہوا تھا، ہے نا، یہ بیس بنانے والی بات نہیں تھی، لیکن اپنے آپ میں یہ سچائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا، تو اس نے اس سچائی کو بیس بنایا اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ اپنے انٹرپریٹیشن کو، اپنی جھوٹی باتوں کو، اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کو لپیٹ کے پیش کیا۔ ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو یعنی کم عوام کا ذہن، جو ذہنی سطح عام طور پہ کم ہی ہوتا ہے، جو کم ذہنی سطح کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ایلیمنٹ آف ٹروتھ جب وہ دیکھتے ہیں تو اس کے ارد گرد جھوٹی ملاوٹی باتوں کو بھی وہ کراس چیک کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے۔ تو اب جب اس شخص نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تم نے قتل کیا اور تم زمین میں ظلم و فساد پھیلانا چاہتے ہو، اور تم جو ہے زمین میں قوت حاصل کرنا چاہتے ہو، اور تمہارا جو ارادہ ہے وہ اصلاح کا نہیں ہے، پیس کا ارادہ تمہارا نہیں ہے، تو جب اس نے یہ باتیں رکھی ہیں تو اس میں ایک چھوٹا سا سچ ملایا اور ہزار جھوٹ ملا کے دنیا کے سامنے رکھا، اور یہ اس نے پبلکلی کیا۔ اس پبلکلی کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک دشمنی کا ماحول ایجپٹ کے اندر قائم ہو گیا۔ اس پہ ہم مزید تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہم سورہ اعراف میں کریں گے اور اچھے سے، اور وہاں چونکہ آیات اس زمین میں بہت ساری بیان کی گئی ہیں سورہ اعراف کے اندر، تو جب ہم سورہ اعراف پہ پہنچیں گے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کے سلسلے میں تو انشاءاللہ وہاں اس پہ ذرا تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی۔ میں آپ کو شارٹ میں ہنٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کس طرح سے ایک چھوٹے سے سچ کا استعمال کر کے بہت سارے جھوٹ ملا کے اس میں پریزنٹ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام ایز اے اسٹیٹ انیمی ڈکلیئر ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو غلطی سے قتل ہوا تھا یہ اب فرعون کے سامنے آ گیا۔ فرعون کے سامنے آنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اب جو ہے وہ یعنی دربار میں یہ فیصلہ ہونے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ یہ جو بیچ کی کڑی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اب میں آگے آپ کے سامنے سٹوری ذرا بیان کرتا ہوں۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص جو ہے وہ شہر کے اخیر حصے سے آیا، شہر کے دوسرے کنارے سے آیا۔ قال یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ۔ اب اس شخص کے بارے میں جان لیجیے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا شخص نہیں تھا، یہ فرعون کی قوم کا شخص تھا، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام سے عقیدت رکھتا تھا، محبت رکھتا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا۔ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، تو جب نبوت نہیں ملی تھی تو ایمان لانے کا تو کوئی وہ والا معاملہ نہیں تھا، ایمان تو نہیں رکھتا تھا، لیکن یہ عقیدت رکھتا تھا، محبت رکھتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، آنےسٹ قسم کا انسان تھا۔ تو یہ جب شہر کے اخیر حصے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ہے اور کہتا ہے قال یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملاء، جو ملا کہتے ہیں قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ڈیسیژن میکرز، جو کسی بھی قوم کے ایلیٹ سیکشن ہوتا ہے، جو پولیٹیکلی ایلیٹ ہوتا ہے، ناٹ فائنینشیلی ایلیٹ، پولیٹیکلی ایلیٹ سیکشن جو ہوتا ہے، جو ڈیسیژن میکنگ میں رول پلے کرتا ہے، اس کو ملا کہتا ہے قرآن مجید۔ تو یہ شخص کہتا ہے ان الملا، بے شک ملا یعنی ڈیسیژن میکرز، یاتمیرون بک لیقتلوک فخرج، کہ جو ڈیسیژن میکرز ہیں قوم کے، جو ایلیٹ ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے مصر کی، یا جو پارلیمنٹری باڈی ہے مصر کی حکومت کی، وہ ارادہ کر رہی ہے کہ آپ کا قتل کر دیا جائے، وہ آپ کے خلاف پلاننگ کر رہی ہے، آپ کے معاملے کو ڈسکس کر رہی ہے اپنے ڈیسیژن میکنگ باڈی میں، اور لیقتلوک، اور وہ ارادہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں۔ فخرج، تو اے موسیٰ آپ چلے جائیے اس شہر سے۔ اب یہ شخص جو تھا یہ حقیقتاً تھا کس قوم کا؟ فرعونی قوم کا، لیکن اس کی جو لائلٹیز تھیں وہ قوم کی بنیاد پہ نہیں تھی، وہ ریس کی بنیاد پہ نہیں تھی، وہ نسل کی بنیاد پہ نہیں تھی، وہ سچائی اور حق کے بنیاد پہ تھی۔ لہٰذا اس نے اپنی قوم کے اپوزٹ ایک شخص کو، موسیٰ کو، جو ان کی قوم سے تعلق نہیں بھی رکھتا تھا، اس کی مدد کو جانا گوارا کیا اس شخص نے، اور اس کو سپورٹ کرنا اور اس تک صحیح بات کا پہنچا دینا گوارا کیا، بنسبت اس کی کہ وہ اپنی قوم میں ہی جو ہے وہ غلط صحیح میں اپنی قوم کا ہی سپورٹ کرتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تعریفی کلمات کے طور پہ نقل کیا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو لائلٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا یعنی انسان کی جو لائلٹیز ہونی چاہیے، جس کو کہتے ہیں ولایت یا ولا، الولا والبرا جس کو قرآن مجید میں کہا جاتا ہے، وہ جو اصل میں ہونی چاہیے وہ حق کے لیے ہونی چاہیے، وہ کسی قوم کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ کسی گروپ آف پیپل کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حق اور توحید کے لیے ہونی چاہیے۔ یہاں پہ توحید کا تذکرہ نہیں، یہاں پہ حق کا ہی ہے، صرف عدل کا ہی ہے، لیکن آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ اصول ہے اسلام۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریفی طور پہ نقل کیا کہ وہ شخص جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جو اس قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں، اس قوم کے پولیٹیکل ڈیسیژن میکرز ہیں، وہ آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے وہ اس شہر سے نکل جائیے، انی لک من الناصحین،
اور یاد رکھ لیجئے کہ میں جو ہوں آپ کا یقیناً آپ کا جو ہے ناصح ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کے لیے بھلا چاہتا ہوں۔ فاخرج منہا، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ خائفا یترقب، سیم ورڈ استعمال کیا جو میں نے اس آیت کے شروع میں پڑھا تھا آج کے درس میں، کہ وہ اس حال میں نکلے کہ ان کے دل کے اندر خدشہ تھا، خوف تھا، اور بہت ہی ویجیلنٹ حالت میں، بہت ہی الرٹ پوزیشن میں نکلے ہیں۔ قال ربی، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اے میرے رب، نجینی من القوم الظالمین، کہ مجھے نجات عطا فرما دے اس ظالم قوم سے۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنی پلاننگ پہ بھروسہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مسلسل جو ہے جاری رکھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ یہاں پہ ایک بات کی طرف اور میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن جو کسی اسٹوری کو بیان کرتا ہے تو اس کا ایک الگ جو آرٹسٹک نیریٹو ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہسٹوریکل واقعات کو اس طرح بیان نہیں کرتا جس طرح آپ ہسٹری کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ اگر ہسٹری کی کتابیں فرعون کی قوم کے ذریعے لکھی جاتی ہیں اور ہم ان میں اس واقعے کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو ایز اے کرمنل اور ایز اے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹیررسٹ کے طور پہ پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ اگر یہی کتابیں بنی اسرائیلی ہسٹورینز کے ذریعے لکھی جاتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو ایز اے ہیرو اور ایز اے یعنی بہت ہی بہادر شخص اور بہت ہی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اچھی پلاننگ کرنے والے شخص کے طور پر پریزنٹ کی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے جو اسلوب اختیار کیا وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قلبی کیفیت ہے، جو اندرونی کیفیت ہے، اس کو بیان کیا۔ دنیا کی کوئی تاریخ جو ہے وہ تاریخ کو اس طرح پریزنٹ نہیں کر سکتی کہ اس تاریخ کے جو کارکن ہیں، والنٹیئرس جو ہیں، اس تاریخ جن کے بارے میں وہ تاریخ بیان کی جا رہی ہے، ان کی قلبی کیفیت کو بیان کیا جا سکے۔ اس کا آپ جو ٹھیک ڈفرینس پاتے ہیں، آپ جنگ بدر کے تعلق سے سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو وہ ڈسکرپشن کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ وہ صحابہ نے کس طرح بہادری کا جو ہے وہ کارنامہ انجام دیا، صحابہ نے کس طرح جنگیں لڑی، کس طرح قربانیاں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پوری پلاننگ کری ہے نا، اور جنگ کی جو ایکسٹرنل ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں زیادہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ اسی جنگ بدر کا تذکرہ آپ سورہ انفال کے اندر پڑھتے ہیں اگر قرآن مجید میں تو بالکل تذکرہ مختلف ہے، اس میں صحابہ کی قلبی کیفیت کا ذکر زیادہ ہے، اس میں یعنی جو کفار جو ہیں وہ کیا سوچ رہے تھے اس وقت، اس کا ذکر زیادہ ہے، ان کی پلاننگز کا، ان کی ملٹری لائن اپ کا اور ان کے بہادری کا ذکر کم ہے، بلکہ ان کے اندرونی کیفیت کا ذکر زیادہ ہے۔ تو قرآن جب کسی ہسٹوریکل واقعے پہ یعنی کہ روشنی ڈالتا ہے تو اس کا اسٹائل آف نیریشن جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اللہ کے ماں سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو کسی واقعے کو اس طریقے سے بیان کر سکے کہ بھائی واقعے میں جو لوگ انوالو ہیں ان کی قلبی حالت کیا تھی، قلبی کیفیت کیا تھی۔ تو اس اعتبار سے قرآن جو ہے ہمیں ایک دوسرا ویو پوائنٹ، ایک دوسرا ونڈو دیتا ہے ہسٹری دیکھنے کا۔ ہسٹری دیکھنے کا ایک ونڈو تو وہ ہے جو ہم ہمیشہ سے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن جو ونڈو دیتا ہے وہ کچھ اندرونی کیفیت کا بیان ہوتا ہے، جس میں انسان کے اندر جو کیفیت چل رہی تھی اس کو زیادہ تفصیلی جس کی ذکر یہاں کیا جاتا ہے قرآن کے اندر۔ جیسا کہ یہاں بھی ہم جانتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکلتے ہیں، مصر سے ہجرت کرتے ہیں، تو ان کی جو قلب کی کیفیت ہے اس کا بیان زیادہ ہے، خائفا یترقبوا، کہ ان کی قلبی کیفیت ایسی تھی کہ ان کے اندر خدشہ تھا اور بہت ویجیلنٹ تھے، بہت ہی الرٹ تھے، اور دعا کی حالت میں وہ اس شہر سے نکلے۔ تو یہاں پہ میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ آیت نمبر 21 پہ، اور اب یوں سمجھ لیجیے کہ اسٹوری کا اب ڈائریکشن تبدیل ہوگا۔ اب مصر سے موسیٰ علیہ السلام نکل جائیں گے اس واقعے کے بعد۔ اس پورے واقعے پہ جو بھی تفصیلی روشنی ڈالنی ضروری تھی، ریلیونٹ تھی ابھی اس صورتحال اور یعنی اس آیات کے پس منظر میں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلیں گے، ہجرت کریں گے مدائن کی طرف۔ مدائن ایک جگہ ہے جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے نشست میں سمجھیں گے کہ وہ ہجرت کر کے کہاں جاتے ہیں، اور پھر وہاں کیا معاملات ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس کا بھی تفصیلی ذکر جو ہے اس صورت کے اندر ہم پڑھیں گے۔ پھر وہاں سے جب ریٹرن ہوں گے تو ان کو نبوت ملے گی، اس کا بھی ذکر ہم سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھیں گے اور سورہ قصص میں بھی پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ اسٹوری ابھی چلے گی، تو اس میں آپ لوگ جڑے رہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹرن پہ ہم آیت نمبر 22 آن ورڈس کیری کریں گے۔ تو میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بات ہم نے کہی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس کا فہم اور سمجھ ہمیں عطا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب جو سوال جواب ہے یا کسی بھائی کو کوئی چیز ایڈ کرنی ہو تو وہ ایک ایک کر کے ایڈ کر دیں، یا کسی بھائی کو کوئی سوال ہو تو وہ سوال رکھ لیں۔ جی بڑا اچھا سوال ایک بھائی نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ کیسے چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے جبکہ انہیں ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، پہلی چیز تو بنی اسرائیل جو تھیں وہ اللہ کا تصور رکھتی تھی، ان کے ہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ہی جنریشن سے یہ لوگ تھے۔ تو بہرحال جو ایمان ہے، اسلام ہے اور دین ہے اور جو بنیادی باتیں ہیں اس کا تصور ان کے ہاں موجود تھا۔ اس تصور میں ایک بات ان کے ہاں یہ موجود تھی جو بالکل صحیح بات ہے کہ اگر اللہ سے خالصتاً توبہ کی جائے کسی گناہ کے لیے، کسی بھی گناہ کے لیے اگر اللہ سے دل جمعی کے ساتھ، دل کی آنیسٹی کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ سے واقعی اگر توبہ کر لی جائے
تو بالکل وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں رہ جاتی۔ تو یہ پارٹ آف عقیدہ تھا، ان کے اعتقاد کا ایک حصہ تھا، ان کے عقیدے کا ایک حصہ تھا کہ اگر ایمانداری سے اللہ سے توبہ کی جائے کسی بھی گناہ کی تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ جتنی ایمانداری سے انہوں نے توبہ کی ہے، جتنی ندامت کے ساتھ انہوں نے توبہ کی، اور آگے اس گناہ سے بچنے کا جو انہوں نے ارادہ کیا تھا، اس سے ان پہ یہ بات بالکل منکشف تھی کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پر امید ہوتے ہوئے کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اس وجہ سے چونکہ ایک ایمان اور اعتقاد والی چیزیں ان کے یہاں موجود تھی، اور پھر یہ کہ یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ سے اگر سنسیئرلی توبہ کی جائے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس یقین کے تحت وہ شیور تھے کہ بھائی ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں جواب ہو گیا ہے۔ اگلا سوال میں دیکھتا ہوں، پھر کچھ ہے سوال۔ What was his status in society? Did he identify himself as a Bani Israel? And if yes, was it in secret or open? بہت اچھا سوال۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا اسٹیٹس کیا تھا اس سوسائٹی کے اندر، اور کیا موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بنی اسرائیلی آئیڈینٹیفائی کرتے تھے یا پھر یعنی وہ ایلیٹ طبقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے تھے؟ بہت اچھا سوال آپ کا۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ دونوں قوم جو تھی وہ مختلف تھی، یعنی ریس ڈفرینٹ تھی، قبطی ریس ڈفرینٹ تھی اور اسرائیلی ریس ڈفرینٹ تھی، کلر دونوں کے ڈفرینس تھے، اور دونوں کے بال وال کا سٹائل وغیرہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ریسز ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ اب افریقن جو ہے وہ یوروپینس کی طرح تو نہیں لگتے، انڈینز جو ہیں وہ عرب کی طرح نہیں لگتے، تو ریس کا ڈفرینس جو تھا یہ تو بالکل واضح تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو یعنی شخصی بناوٹ تھی اور جو جسمانی ساخت تھی اور جو رنگ تھا وہ بنی اسرائیل جیسا تھا۔ تو وقت کے ساتھ ہی جب موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے ہی بڑے ہوئے تھے تو لوگوں نے جان لیا کہ یہ کوئی اسرائیلی بچہ رہا ہوگا، کوئی کسی نے پھینک دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ اس پورے واقعات سے واقف نہیں تھے کیونکہ وہ پانی سے اٹھایا تھا فرعون اور اس کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس کوئی ایک اسرائیلی بچہ ہوگا جس کو ہم نے پالا ہے، ہم نے پال پوس کے بڑا کیا۔ تو یہ بات تو سب کے نزدیک آیا تھی کہ یہ اسرائیلی بچہ ہے، لیکن فرعون اور اس کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ یہ وہ اسرائیلی بچہ ہے جس کو ہم نے اپنے تئیں پالا ہے، اپنے گھر میں پالا ہے، اور یعنی کہ اس کا گروتھ جو ہے، اس کا ڈیولپمنٹ جو ہے، اس کی تعلیم جو ہے وہ رائل سوسائٹی کے اندر ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کی لائلٹیز ہماری طرف لائی کرتی ہے۔ لیکن اکثر ایسا تاریخی طور پہ دیکھا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے شروعاتی دور سے ہی بنی اسرائیل پہ ہونے والے ظلم کے لیے سمپیتھی رکھتے تھے، تو ایک خدشے کی کیفیت جو ہے وہ رائل فیملی میں موسیٰ علیہ السلام کو لے کے تھی، اور ایسا اکثر ہوتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے اندر جو ہے ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک تقدس، ایک عزت کا مقام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا کہ وہ اگرچہ وہ رائل فیملی سے ہیں، وہ ان کی مطلب اگرچہ وہ رائل فیملی میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن ان کی عزت اس طرح تھی کہ بھائی یہ بنی اسرائیل کا سپورٹ کرتے ہیں، یہ ہم پہ ہونے والے ظلم سے روکتے ہیں، اپنی طور پہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت جو ہے وہ ایلیٹ کی بھی تھی کچھ حد تک، اور ان کی حیثیت جو ہے اسرائیلی کی بھی تھی۔ تو یہ دونوں جو ہے کیفیت اور دونوں ان کا ایک آئیڈینٹیفیکیشن تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں بات کلیئر ہو گئی۔ اگلا سوال ہے، قتل کے قصاص میں جان لینا یا بخش دینا مقتول کے فیملی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو یہ رول اس وقت نہیں تھا کیا؟ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو تو ابھی نبوت ہی نہیں ملی ہے، شریعت ہی نہیں ملی ہے، تو یہ جو رولز اینڈ ریگولیشن والی بات ہے وہ تو شریعت ملنے کے بعد ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو قتل کر دیا، اگر وہ یعنی دنیا نہیں جانتی ہے کہ آپ نے قتل کر دیا، تو آپ پہ لازم نہیں ہے کہ آپ کورٹ میں جا کے کہیں کہ ہم نے قتل کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور یعنی سنسیئر معافی مانگیں۔ اگر آپ کے اندر معافی کے جذبات نہیں پیدا ہو رہے، بار بار چاہنے کے باوجود معافی نہیں مل رہی، تب ہے کہ پھر آپ کورٹ میں جائیں اور پھر اپنے آپ کو پیش کریں، پھر آپ کو قصاص میں جو قتل کر دیا جائے گا دنیا کے اندر، تو آخرت کے عذاب سے آپ بچ جائیں گے۔ لیکن اگر دنیا میں آپ نے توبہ کر لی اچھے طریقے سے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی آپ کے اوپر فرض کیا کہ آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ جا کے کورٹ میں خود ہی کہہ دیں کہ ہم سے گناہ ہو گیا۔ کہہ دیں گے بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کہیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، ہے نا، انلیس کہ آپ کے نہ کہنے کی وجہ سے کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، کہ آپ کے نہ کہنے کی وجہ سے کوئی بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے والا ہے، تو پھر یہ اس صورت میں فرض ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے تحت اس بات کو فرض نہیں کیا ہے گناہ گار کے اوپر کہ وہ کورٹ میں جا کے اپنے گناہ کا اقرار کرے، انلیس کہ اس کے اقرار نہ کرنے کی وجہ سے کوئی بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ بات ہے۔ دوسری چیز یہ کہ قصاص والا معاملہ ہر یعنی انبیاء کے اندر تھا، لیکن رولز اینڈ ریگولیشن اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل میں اس طرح رائج نہیں تھے، کیونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ بہت پہلے یعنی جو ہے چھوٹ چکا تھا۔ ابھی ان کے ہاں ایمان اور تقوی اور اعتقاد والی چیزیں تو تھی، لیکن جو شریعت تھی ایک مجموعی طور پہ وہ بہت حد تک کم ہو چکی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کلیئر ہوگی۔ اگلا کسی بھائی کا کوئی سوال ہو یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو؟
دیکھیے دو سوال آیا ہے، پہلے میں نیچے والے سوال کا جواب دیتا ہوں، وہ آسان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس قوم سے بچنے کے لیے، وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی یا فرعون کی؟ نہیں، وہ ظاہر سی بات ہے فرعون کے لیے تھی. بنی اسرائیل اس درجے کے ظالم تھوڑی تھے جس طرح فرعون تھے. بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ کمزوری تھی، پستی تھی، ضلالت تھی، لیکن وہ اس طرح ظالم نہیں تھے. ان کی وہ بہرحال اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، اللہ پہ یقین رکھتے تھے. کمزور ایمان تھا لیکن بہرحال وہ تھے، یعنی وہ ایمان والے ہی تھے. ان میں کچھ لوگ تھے جو ضلالت پہ اتر آئے تھے، لیکن مجموعی طور پر بنی اسرائیل ظالم قوم نہیں تھی. ظالم قوم فرعون کی قوم تھی. لہٰذا یہ جو دعا کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، وہ فرعون کی قوم کے لیے تھا. میں سمجھتا ہوں جواب کلیئر ہو گیا. اگلا سوال جو ہے، یہ سچی توبہ کی نشانی کیا ہے؟ توبہ کرنے کے بعد بھی دوبارہ وہ گناہ سرزد ہونے کا خدشہ ہو تو کیسے بچا جائے؟ یہ ایک بہت تفصیلی بات ہے، میں شارٹ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں بات. کہ سچی توبہ کی نشانی یہ ہے کہ اس گناہ سے آپ کے پرتی جو آپ کا کی کشش ہے وہ ذرا کم ہو جائے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو افسوس ہو اس بات کا. سب سے بڑی یعنی سچی توبہ کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ بالکل آپ کو افسوس ہو، آپ اس مومنٹس کو انجوائے نہ کریں جو آپ نے گناہ کے وقت کیے. آپ اس چیز کو یاد کر کے بڑے خوش نہ ہو کہ واہ واہ ہم نے بہت اچھا کیا تھا. تو یہ تو سچی توبہ کی نشانی کہ اس گناہ سے ایک نفرت سی پیدا ہو جائے، طبیعت میں جو ہے وہ یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ طبیعت راغب نہ ہو اس گناہ کی طرف. پھر یہ کہ وہ مومنٹس جس میں آپ نے گناہ کیے تھے، اس مومنٹ سے آپ کو کوئی محبت نہ ہو، بلکہ آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس گناہ سے آپ کی کشش کم ہو جائے. لیکن اگر دوبارہ کبھی یہ گناہ ہو جاتا ہے آپ سے، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ پہلی بار والی توبہ جو تھی وہ جھوٹی تھی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ توبہ کرتے وقت پلان کر کے توبہ کر رہے ہیں کہ بھائی میں توبہ کر رہا ہوں اس گناہ سے، اگلی بار بھی مجھے یہ گناہ کرنا ہے، تو پھر یہ توبہ سچی نہیں. لیکن اگر توبہ کرتے وقت آپ کی نیت بالکل پختہ تھی کہ اب مجھے یہ گناہ نہیں کرنا، اب مجھے یہ گناہ نہیں کرنا، اب مجھے اس سے بالکل دور رہنا، اس وقت اگر نیت پختہ تھی تو توبہ قبول ہو جائے گی، ہے نا. اللہ کے سامنے اور بھی شرائط ہیں توبہ قبولیت کے، تو وہ بعد کی باتیں ہیں. لیکن اگر اس وقت نیت پختہ تھی آپ کی کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو پھر یہ کہ انشاءاللہ وہ توبہ مقبول ہے عند اللہ. بعد میں کبھی جذبات کے تحت، غلطی کے تحت گناہ ہو جاتا ہے، اگین آپ گناہ گار ہوں گے، لیکن پہلی والی توبہ نلیفائی نہیں ہوگی. لیکن اگر پہلی توبہ کے وقت آپ کے ذہن میں کہیں چھپا ہوا چور یہ تھا کہ ابھی یہ توبہ کر لیتے ہیں، پھر تو پرسوں یہ گناہ کرنا ہی ہے، تو پھر یہ توبہ سچی نہیں ہے. چاہے آپ کتنا بھی رو لیں، کتنا بھی دھو لیں، وہ توبہ سچی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ میں اس کا یہی آنسر ہے. اور باقی ڈیٹیل طلب موضوع ہے، یہ کوئی آسان موضوع نہیں ہے، کوئی آسان سوال نہیں ہے، بہت یعنی وسیع ٹاپک ہے. تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ تفصیلی بات ہوگی. کسی اور بھائی کا کوئی سوال اگر ہے تو رکھ دیں، ورنہ پھر انشاءاللہ اس میٹنگ کو کلوز کرتے ہیں اور نیکسٹ سنڈے کو پھر اسی ٹائم پہ ملتے ہیں. تو میں 1 منٹ اور ویٹ کروں گا، کوئی سوال اگر ہو تو رکھیں.